نا, ہوگا تو محبت دے گا, ہوگا تو تمہارے دکھ درد میں شریک ہوگا. پڑوسی نہیں پوچھتے, وہ کیوں پوچھیں گے, ان کی اپنی ٹینشنیں کم ہیں. اولڈ ہاؤس بنیں گے, وہی جیسے بننا شروع ہو گئے. بوڑھوں کو پانٹ جو ہے نا ٹینشن, جب بوڑھا اولاد کی ٹینشن جوانی میں نہیں اٹھائی تو اولاد پھر بوڑھے کی ٹینشن کیوں اٹھائے گی؟ ٹینشن تو ٹینشن ہے نا. دیکھو ٹینشن فری زندگی اگر اچھی ہے تو پھر وہ ہر ایک کے لیے اچھی ہے. تو ماں باپ کے لیے اگر اچھی ہے کہ اولاد سے کی ٹینشن سے بچیں, تو اولاد کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ بھی ماں باپ کی ٹینشن سے بچیں. تو ٹینشن فری. لیکن یہ ایسی ٹینشن فری زندگی ہے جو فل آف ٹینشن ہے, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ٹینشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو قرآن نے کہا ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے ٹینشن ختم کرو گے تو یہ اللہ سے بغاوت ہے. اور جو اللہ سے بغاوت کرے گا, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کو بھولو گے, اللہ تمہیں تمہارے فائدے کی چیزیں بھلا دے گا. تو یہ فیملی پلاننگ والے جو لوگ ہیں نا, یہ اس طرح کے لبرل لوگ, ان بیچاروں کی اپنی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. ان کے ٹیلی ویژن کی مسکراہٹوں کو دیکھ کے کبھی بھی متاثر ہونے کی کوشش مت کیا کرو. یہ طبقہ بڑا نظر آتا ہے, خوش و خرم, ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہے اور ماشاءاللہ بڑی ہنسی گپ شپ ہے. پاگل ہے, پاگل ہوئے ہیں ٹینشنوں سے, زندگی میں سکون نہیں ہے. اس ٹماٹر والے کی زندگی میں زیادہ سکون ہے جو ریڈی لگاتا ہے, گھر جا کے اپنے 10-12 بچوں کو کھلاتا ہے, جو اللہ اس کو توفیق دے, سوکھی روٹی کھلا دے. کچھ نہیں ہوتا سوکھی روٹیاں کھانے سے بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یہ میں جو بار بار فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں نا, مقصد کیا ہے اصل میں؟ بخل, سوچ کو ختم کرنا ہے. دل کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹا, میرا پیسہ میری دولت, میری جیب, میرا پیسہ میری دولت. توکل, اعتماد ختم. تو مسلمان کی اور کافر کی زندگی میں فرق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج وہ جہاں پہنچے ہیں کل ہم وہاں پہنچ چکے ہوں گے. تو وہ بیچارہ اس امید, اس ٹینشن میں ہے کہ میں غریب کے گھر پیدا. بولو بھائی کیوں ہو گیا؟ ہمیں اسلام نے بتایا کہ غربت کوئی عیب نہیں ہے. غربت اس وقت عیب ہے جب اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو. جیسے بعض نوجوان چھڑے چھاٹ, نہ گٹکے کے پیسے ہیں, نہ سگریٹ کے پیسے, نہ چائے کے پیسے, ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں لوگوں سے, ابا اتنے پیسے دے دو ابا. تو یہ غربت خوشی کی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ غربت آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے, یہ عیب ہے. لیکن یہ غربت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ کوئی عیب تھوڑی ہے. آپ کے بچے زیادہ ہیں, فیملی زیادہ ہے, خرچہ نہیں پورا ہوتا, یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے نبی کی تو فیملی اتنی بڑی تھی, 9 بیویاں تھیں, خرچہ تھا ہی نہیں, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو یہ عیب تھا؟ بھئی توکل سکھایا, صبر سکھایا اپنی ازواج کو. بھئی ہے گزارا کرو, نہیں ہے تو بس میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں, مجھے کون سا مل رہا ہے کھانے کو, صبر کرو. آپ کہہ سکتے ہیں ہماری عورتیں تو صبر نہیں کر سکتی. تو اللہ نے نبی کو کہا کہ اگر یہ صبر نہیں کر سکتی تو ان کو کہو کہ بھئی پھر علیحدگی لے کے کہیں اور شادی کر لو. میں کسی ایسی عورتوں سے کر لوں گا جو صبر کریں گی, کروں گا پھر بھی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات. یا نبی کی بیویوں, اسی غربت میں نبی کے ساتھ صبر کرو. اگر نہیں کرتی تو پھر نبی تمہیں اختیار دے رہے ہیں کہ تمہیں, نبی نے اپنی بیویوں کو باقاعدہ اختیار دے دیا طلاق کا, کہ تمہیں اختیار ہے اپنے اوپر. مرد جب بیوی کو اختیار دیتا ہے نا طلاق کا, تو عورت بھی اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. باقاعدہ اختیار دیا کہ اسی غربت میں بھائی گزارا کرنا ہے تمہیں, اگر کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو تمہیں طلاق کا آپشن ہے. جس نے اپنے اوپر طلاق واقع کرنی ہے میری طرف سے اجازت. امی عائشہ نے کو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اے عائشہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں طلاق کا. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر کسی اور کو کیسے ترجیح دوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ مشورہ کرو پہلے گھر والوں سے. انہوں نے فرمایا نہیں کرنا مشورہ. اسی غربت میں تو غربت عیب ہوتا, داماد میں عیب ہو تو طلاق کے مشورے دیے جاتے ہیں نا. تو غربت ہونا کوئی عیب, کوئی برائی نہیں ہے یہ. لیکن آپ نبی کا حوصلہ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں امہات المومنین کو کہ اگر یہ تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ پھر ایسی عورتوں سے نکاح کرا دے گا جو صبر شکر سے زندگی گزاریں گی. تو پتہ یہ چلا کہ غریب آدمی کو نکاح سے بچنے کی اجازت پھر بھی, یعنی ترغیبی اجازت پھر بھی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. بھائی آپ غریب ہیں تو ایسی عورت تلاش کر لو جو اسی غربت میں ساتھ رہے. آپ کہیں کوئی نہیں,
کوئی نہیں ملے گی. اس غربت میں کون گزارا کرے گی؟ جب آپ کر رہے ہو تو آپ بھی تو اسی دنیا کے رہنے والے ہو نا, تو کوئی دوسرا بھی کر لے گا. وہ کرے گا جس کا ابا, وہ لڑکی کرے گی جس کا ابا آپ سے بھی زیادہ غریب ہو. جب وہ اپنے ابا کی آمدن میں اتنے تھوڑے پہ گزارا کر رہی ہے, وہ 10,000 میں گزارا کر رہی ہے, تو آپ کے 20,000 میں وہ نہیں کرے گی. اصل میں چسکے لینے کا شوق ہے, دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی, جیب میں دھیلا نہیں اور ڈیفنس میں پیغام بھیجا ہوا ہوتا ہے. تبھی کہہ رہے ہیں کیسے گزارا ہوگا. اب وہ بھائی جان تمہاری تنخواہ اتنی ہے, تم نے سانپ پال لیا تو گزارا تو واقعی نہیں ہوگا. 50,000 میں تم ڈیفنس سے لڑکی لے کر آ رہے ہو, گزارا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو اپنی اوقات دیکھتے نا, اوقات دیکھ کے کرتے رہو. اللہ نے وعدہ کیا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل, فقیر ہو گئے اللہ غنی کرے گا. جب نکاح کثرت سے ہوتے ہیں تو اولاد خود بخود ہوتی ہے. تو نہ غربت کو نکاح میں رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے, نہ بچے روکنے کے لیے. میں اسلام کا مزاج بتا رہا ہوں آپ کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہاں اسلام آپ کو اللہ پہ توکل کا حکم دے رہا ہے, کیلکولیٹر اٹھا کے کیلکولیشن کی اجازت نہیں دے رہا کہ اتنی تنخواہ میں 2 ہو گئے تو تیسرا ہو گیا تو پھر کیسے کھائے گا, پھر چوتھا ہو گیا تو کیسے کھائے گا. کیلکولیشن کرتے رہو بیٹھ کے, پھر پاگلوں کی طرح سر پھوڑتے رہو. اور اگر آپ نے یہ کیلکولیشن ہی کرنی ہے تو پھر حشر وہی ہوگا جو آج ان قوموں کا حشر ہے کہ دولت دولت دولت. دولت سے جو مقصد تھا نا سکون, وہ مقصد کہاں گیا؟ اب خود بھیج دیا کریں نا, صحیح ہے نا, ہر دفعہ میں ہی بھیجوں گا. دولت سے جو مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا؟ سکون تھا نا یار. دولت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ سکون. دولت آ گئی, سکون کہاں گیا ہوا ہے؟ سکون نہیں ہے. ہمارے ہاں دولت نہیں ہے, لیکن دولت سے جو مقصد ہے سکون, وہ سبزی ٹماٹر والوں کے پاس زیادہ ہے. ڈپریشن کی گولی میں نے کسی رکشے والے کو نہیں کھاتے ہوئے دیکھا, ٹماٹر والے کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. مزدور گڑے کھود رہے ہیں, آپ دیکھو مدرسے بن رہے ہوتے ہیں, وہ تعمیراتی کام ہو رہے ہوتے ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں, وہ گڑا کھود رہا ہوتا ہے مزدور صبح سے لے کے شام تک. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہو. پیسہ آ گیا تو ڈپریشن ساتھ میں خود ہی ادھار, وہ گریوی میں ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہوتا ہے نا 1 بوتل پہ 2 بوتلیں مفت, تو اللہ کہتے ہیں 1 کروڑ پہ ڈپریشن کی 1 پورا پتا مفت. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دولت کی مثال ہے سانپ کی. سانپ رکھنے کا حق اسی کو ہے جس کو سانپ پالنا آتا ہو. سپیرا کہتے ہیں نا اس کو. جو سپیرا ہے نا وہ سانپ رکھے گا تو فائدہ اٹھائے گا, ایک عام آدمی سانپ رکھے گا وہ سانپ اسی کو ڈس لے گا. فرماتے تھے کہ یہ جو پیسہ ہے نا اس کی مثال ہے سانپ کی. سانپ, حیدرآبادی لوگ سانپ کہتے ہیں, سانپ. وہ اتنا بڑا سانپ دیکھا میں نے, سانپ. ہمارے بچپن کے دوست تھے نا حیدرآبادی بھی تھے اس میں, بھائی کوئی حیدرآباد والا ہو معذرت, تھمبا آ رہا ہے, تھمبا. کھمبے کو تھمبا کہتے تھے, سانپ کو سانف. میمن حضرات گائے کو کہتے گائیں, نون غنہ لگاتے, دہی. تو ہر قوم کے اپنے ایک اسٹائل ہے. تو سانپ آپ نے رکھ لیا, پالنا آتا نہیں ہے تو وہ ڈسے گا, چاہے وہ کتنا قیمتی سانپ. تو پیسہ رکھنے کے لیے پہلے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا چاہیے کہ حضرت یہ سانپ ہے, مجھے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس کا طریقہ بتا دیں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو یہی مجھے ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا کر دے. کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں گے, وہ سب سے پہلے آپ کو جو ایڈوائز کرے گا کہ اس کو دل میں گھسنے مت دینا. یہ سانپ جیب میں رکھنے کی چیز, بولو بھائی یہ ٹوکری کے اندر ہی رہے. ایسا نہ ہو گلے کا ہار بنا کے گھومنا شروع کر دو. وہ یوٹیوب پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا گلے کا ہار بنا کے, وہ زہر نکالا ہوا ہوتا ہے اس کا. تو اس کو گلے کا ہار نہیں بنانا, اس کو دل میں نہیں گھسانا, یہ باہر ہی رہے دل سے. پیسہ تو حضرت دل سے باہر رہنے کی علامت کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ یہ دل سے باہر ہے یا اندر, اس کی پہچان کیا ہے, یہ پتہ کیسے چلے یہ بیماری ہم میں ہے کہ یہ دل کے اندر ہے. اگر, اور دوسرا اس بیماری کا علاج کیا, اگر اندر ہے تو باہر نکالیں گے ایسے اس کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
تو بھائی علامت تو بہت آسان ہے, پیسہ چھننے پہ تکلیف کتنی ہوتی ہے, نہیں ہو تو تکلیف کتنی ہو, بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس کا مطلب دل میں گھسایا ہوا ہے, اس کو بہت زیادہ فری کرایا ہوا ہے آپ نے. اتنا فری کرانے کی چیز نہیں ہے, دنیا ہے نا, مٹی ہے نا, یہ پلاٹ کیا ہے, یہ مٹی ہے نا بھائی, یہ بنے بڑے بڑے بنگلے کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, مٹی ہے بھائی, کھڑی مٹی پڑی مٹی. یہ گاڑی ہماری کھلونے ہیں, بچپن میں یہ چھوٹے موٹے کھلونے ہوتے تھے, کیسا پاگل ہو جاتا تھا, اب لینڈ کروزر پہ وہی پاگل ہو رہا ہے. تو جیسے بچپن میں جب بڑا ہو کر ان کھلونوں پہ ہنستا ہے, تو آگے قبر میں پہنچو گے نا تو اس لینڈ کروزر پہ ہنسو گے, بولے کیا کھلونے میں دل بہلایا, بتا یار, کھلونے کھلونے. ایک صاحب نے مجھے آفر کی کہ آپ کو ایک مکان قسطوں پہ خرید کے دیتا ہوں, جاننے والے ہیں, عاشق ہیں, کہ آپ انویسٹ کریں, اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے ذاتی گھر کے لیے, آپ کو پتہ ہے نا. تو میں نے کہا یار قسطیں میں ہر مہینے جتنی ادا کروں گا اس کے لیے مجھے میرے صبح کے پراٹھے, مکھن, انڈے, تیل لینے چلے جائیں گے, کیا خیال ہے؟ بچوں کی جو کھلا پلا رہا ہوں بچوں کو تمیز سے ماشاءاللہ, خود بھی جب جو موڈ ہوتا ہے کھانے کا, الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا ہے, جو موڈ ہوتا ہے کھا لیتے ہیں دبا. فش کھانے کا دل چاہ رہا ہے, چلو بھائی رفیع بھائی بیٹھے ہوئے, کیا خیال ہے, جو موڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے, اللہ نے اتنا دیا ہے الحمدللہ, اور اکثر لوگوں کو دیا ہے. شادیاں بھی کر رہے ہیں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, پیسہ ہوتا ہے شادی کر لیتے ہیں, کیونکہ لڑکی والے فری پھوکڑ میں آج کل عقیدت میں کوئی نہیں دیتا کہ حضرت جی بہت اچھے ہیں, نیک ہیں, کہتے ہیں حضرت جی کھلاؤ گے کیا رکھو گے کہاں. تو میں نے کچھ پیسہ ادھر ادھر شادیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے, شادیوں سے بیویوں پہ, تو وہ بھی تو ہوگا نا ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا کچھ ہمارا پیسہ جو ہے وہ جائز انٹرٹینمنٹ, کبھی تفریح کے لیے گاڑی میں ڈال کے بچوں کو نکل لیے, مری نکل لیے, کبھی کہیں نکل لیے, بچوں کے ساتھ انسان گھومتا پھرتا ہے, وہ اچھا خاصا پیسہ لگ جاتا ہے اس میں. تو میں نے کہا اگر میں مکان خرید کے اتنی قسطیں ادا کروں تو ٹھیک ہے, مجھے قسطوں کی آفر آپ کی طرف سے مل رہی ہے, بڑی نوازش آپ نے ہمیں پوچھا, اللہ جزائے خیر دے. تو اتنی قسطوں کے لیے مجھے ان تمام خرچوں کو کیا کرنا پڑے گا, بولو بھائی, کم. میں نے کہا ہماری زندگی 45 سال کے ہم ہو گئے, 15, 20, 25, بہت زیادہ اتنے رہ جائیں گے, آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی, اب ذاتی مکان بنا کے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ یہ جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے, کھا پی کے اچھی طرح ہنس کھیل کے گزر جائے, اچھا ہے نا, پیٹ کاٹنے کی کیا ساری زندگی پراٹھے کھائے تو اب بھی کھا لیں, اچھا نہیں ہے؟ انجوائے کرنے دو یار لائف کو, چانس لگا تو. میں نے کہا اولاد ہے ماشاءاللہ, اچھے اللہ نے برکت دی اولاد میں, ان اولادوں کی خوشیاں دیکھنے دو ہمیں بھائی, ان کو کھلانے پلانے دو, ان کو گھمانے دو, ایجوکیشن تعلیم پہ خرچ کرنے دو. تو اور اپنے لیے بنانا تو حماقت ہے. زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے, وہ بھی جب اگر انتہائی صحت کے ساتھ. بھائی 60 سال کے بعد آدمی ریٹائر ہوتا ہے نا, تو ہر لحاظ سے ریٹائر ہوتا ہے. ابھی جو کھا لیا نا وہ 60 سال میں تھوڑی کھا سکیں گے. ابھی جہاں گھوم پھر لیے وہ 60 سال میں نہیں, 60 سال میں تو کھانسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہ بھی جب اگر بالفرض زندہ رہے. کیا بھروسہ ہے, کل کی خبر نہیں ہے. تو میں نے کہا اپنے لیے فائدہ نہیں ہے, اولاد کے لیے تو ویسے ہی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے ابا نے ہمارے لیے ذاتی مکان چھوڑا تھا, ابا کے انتقال کے بعد اس کے اتنے حصے بقیے اڑے, ظاہر ہے وہ تو ڈیوائڈ ہو جاتا ہے نا اولادوں میں. دیکھو اگر آپ اولاد کے لیے جو مکان بنا رہے ہو, اولاد نے اس میں رہنا ہوتا نا, تو جو آدم علیہ السلام گھر چھوڑ کے گئے تھے ہم سب اس میں رہ رہے ہوتے. کیا خیال ہے, اتنی دنیا کے ممالک آباد نہ ہوتی. تو اولاد کی نیچر ہی نہیں ہے ابا اماں کے گھر میں رہنا. اگر یہ نیچر ہوتا تو شہر آباد ہوتے, معاشرے اور ملک آباد ہوتے. ملک تو آباد ہی جب ہوتے ہیں کہ ابا کے جاتے ہی اب آپ نے اپنا الگ گھر بنانا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی, جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بحث ہی کرتے رہو گے بیٹھ کے, کیوں ذاتی گھر تو یہ ہوتا ہے, ذاتی گھر میں تو یہ ہوتا ہے. کیا ذاتی گھر میں بھی وہی دیوار ہوتی ہے سیمنٹ کی بجری کی, وہی پنکھا لگا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ذاتی رکھو ہی نہیں. مالک مکان کی حماقت سے فائدہ اٹھاؤ. اس نے پیسہ لگا کے گھر بنایا, رہو خود اس میں جا کے, تھوڑے سے پیسے دے کے کرائے کے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو میں, کیونکہ کرایہ آپ جتنا دو گے نا 20 سال میں بھی اس کا جتنا اس نے تعمیر پہ لگایا ہے نا 20 سال میں بھی وہ ریٹرن نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مزے اڑاؤ.
تو میں نے کہا بھائی وہ تو ویسے ہی وراثت میں اتنے حصے بخیے ہو جائیں گے, وہ کیا آئے گا بچوں کے حصے میں. تو جب ہم اچھا لوگ اولاد کے لیے کرتے ہیں, جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی اولاد کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ارے تو اپنے لیے کون سوچے گا؟ ایک صاحب اتنی ٹینشن میں تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بڑی فکر کر رہا ہوں, میں مکان بنا رہا ہوں, میرے بچوں کا کیا ہوگا, بہت ٹینشن میں ہوں میں نے کہا آپ کے ابا نے آپ کے لیے ٹینشن اٹھائی تھی؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا ٹینشن ختم تو ہوئی نہیں آپ کی, ٹینشن تو آپ کی ختم ہوئی نہیں. ٹینشن آپ کے ابا نے اٹھا کے وہ ٹینشن میں دنیا سے چلے گئے, آپ فری ہو کے زندگی گزار رہے تھے.